بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل گورنمنٹ جاب۔ دوستو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ایک نیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آپ خدمت میں حاضر ہوں۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والی کہ موبائل رجسٹریشن گاڑی جو ہے وہ کیوں اہم ہے، اور پنجاب میں سیلاب متاثرین کے لیے جو مشکلات پیدا کی گئی ہیں ان کے لیے کیا رسائی جو ہے یہ دے سکتی ہے، اور ساتھ ہی آپ لوگوں کو بتائیں اس گاڑی میں کون کون سی ایسی سہولیات موجود ہیں جس کی وجہ سے سیلاب متاثرین کو اس کا فائدہ ہوگا، اور NSER کیا ہے، اور رجسٹریشن کے دوران درج ذیل جو تفصیلات ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، اور سیلاب زدہ علاقوں میں اس سہولیت کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، اور ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گی اس صورتحال سے متاثرہ خاندانوں کے لیے کئی مسائل پیدا کیے گئے ہیں تو ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اور موبائل رجسٹریشن گاڑی کے کیا فوائد ہیں، اور سیلاب متاثرہ خاندانوں کا رد عمل کیا ہے، اور حکومت اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی حکمت عملی اس حوالے سے کیا ہے، اور ساتھ ہی آپ لوگوں کو بتاؤں کہ مستقبل کے کیا امکانات جو ہیں وہ آ رہے ہیں سیلاب کے حوالے سے۔ تو مکمل جو تفصیلات ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ جتنے بھی دوست میں چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں، زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ڈیلی کی آنے والی جو تازہ ترین اپڈیٹ ہیں وہ آپ لوگوں کو ملتی رہے اور آپ لوگ کسی فیک نیوز کا شکار نہ ہوں۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پنجاب کے جو سیلاب متاثرین ہیں خاص طور پر دیہی سیالکوٹ میں سرکاری سہولتوں تک رسائی میں سنگین مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کر رہے تھے، اور کئی خاندان اپنے گھر، سامان، روزگار کے ذرائع کھو بیٹھے ہیں، اور اسی صورتحال میں قریبی شہروں میں قائم مستقل رجسٹریشن مراکز تک جو ہے وہ پہنچنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، اور موبائل رجسٹریشن گاڑی ایک موبائل دفتر کے طور پر کام کرتی ہے اور جو سہولت عوام تک خود پہنچاتی ہے بجائے اس کے کہ متاثرین کو طویل فاصلہ طے کر کے شہروں میں جانا پڑے۔ اور اس گاڑی میں کون کون سی سہولیات ہیں، اس میں کمپیوٹر سسٹم ہے، انٹرنیٹ ہے، اور بائیو میٹرک کی تصدیق کے آلات ہیں، تربیت یافتہ عملہ جو درست ڈیٹا انٹری کو یقینی بناتا ہے۔ اس سہولت کے ذریعے رجسٹریشن کا عمل بالکل اسی طرح کیا جاتا ہے جیسے کسی مستقل بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سینٹر پر کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ NSER سروے کیا ہے۔ یہ ایک سوشیو اکنامک رجسٹری سروے ہے، یہ پاکستان کے گھروں کی سماجی اور مالی حالات کو ریکارڈ کرتا ہے، اور اس سروے کے ذریعے جمع کی جانے والی معلومات پر طے کرنے میں مدد ملتی ہے کہ کون سا خاندان حکومت کی فلاحی اسکیموں کے لیے اہل ہو سکتا ہے اور کون نہیں۔ تو رجسٹریشن کے دوران آپ لوگوں کو کون سی تفصیلات پتہ ہونے چاہیے؟ خاندان کا حجم، آمدنی کی سطح، رہائشی حالات، معذوری یا دائمی بیماریوں کی موجودگی، اور تعلیمی حیثیت۔ یہ سب اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ حکومت امداد اور مالی معاونت صرف انہی تک پہنچے جو واقعی اس کے مستحق ہیں۔ تو سیلاب زدہ علاقوں میں اس سہولت کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ 2025 میں شدید مونسون بارشوں، ندی نالوں کی طغیانی کے باعث سیالکوٹ اور اس کے نواحی دیہات میں بڑے پیمانے پر سیلاب آیا ہے، اور اس صورتحال سے متاثرہ خاندانوں کے لیے کئی مسائل پیدا ہو چکے ہیں، یعنی کہ روزگار کے مواقع ختم ہو گئے ہیں، کھیت تباہ ہو چکے ہیں، اور ضروری اشیاء کی قیمتوں میں شدید اضافہ ہوا ہے، اور سہولتوں تک رسائی انتہائی محدود ہو گئی ہے۔ اس مشکل کو دیکھتے ہوئے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام نے فیصلہ کیا ہے کہ متاثرین کے رجسٹریشن مراکز تک پہنچنے تک کا انتظار کرنے کے بجائے جو سہولت ہے ان کے دروازے تک پہنچائی جائے۔ تو موبائل رجسٹریشن گاڑی کے کیا فوائد ہیں؟ وقت کی بچت یہ ہے کہ خاندان کو شہروں میں گھنٹوں سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور متاثرین کو موقع پر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کر کے فوری طور پر امدادی پروگرام میں اہل بنایا جا سکے۔ خواتین اور بزرگوں کے لیے سہولت، اور خواتین، بزرگ، شہری اور معذور اور بغیر طویل اور مشکل سفر کے آسانی سے رجسٹریشن جو ہے وہ کروا سکتے ہیں، اور بائیو میٹرک کے نظام درست ریکارڈ یقینی بناتا ہے کہ فراڈ کے امکانات جو ہیں اسے کم ہو جاتے ہیں، اور ایک گاڑی روزانہ متعدد دیہات جا کر بڑی تعداد میں خاندانوں کو رجسٹر جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ سیلاب متاثرہ خاندانوں کا رد عمل یہ ہے کہ سیالکوٹ کے مقامی رہائشیوں نے اس اقدام کو خیر مقدم کیا ہے
کہ اس بات پر اطمینان ظاہر کیا کہ حکومت بالآخر ان تک مدد پہنچائی ہے۔ اور ایک متاثرہ خاتون نے کہا ہے کہ ہمارے پاس شہر جا کر رجسٹریشن کرانے کے لیے پیسے نہیں تھے، اب جب گاڑی خود ہمارے گھر آئی ہے، ہمارے گاؤں آئی ہے، تو امید ہے کہ امداد جلد ملے گی۔ اور بزرگ شہریوں نے بھی اظہار تشکر کیا ہے اور صحت کے مسائل کے باعث اور طویل اور خطرناک سفر نہیں کر سکتے۔ موبائل سروس نے انہیں نئی امید اور سہارا دیا ہے۔ حکومت اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی حکمت عملی کیا ہے؟ اس حوالے سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام احکامات کے مطابق سیالکوٹ میں موبائل رجسٹریشن گاڑی کا آغاز صرف پہلا قدم ہے۔ ادارہ آئندہ ہفتوں میں پنجاب کے دیگر سیلاب زدہ علاقوں تک اس سہولت کو بڑھانے کا منصوبہ رکھتا ہے اور مزید گاڑیاں تعینات کرنا تاکہ زیادہ اضلاع کا احاطہ کیا جا سکے، رجسٹریشن اور مالی امداد کی ترسیل کو تیز کرنا اور خواتین اور مستحق کو ترجیح دینا جو براہ راست گھریلو اخراجات کا انتظام کر سکیں۔ تو آپ بتاتی ہوں کہ اگر یہ منصوبہ کامیاب رہا تو توقع ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام موبائل رجسٹریشن گاڑیوں کے ماڈل کو صرف سیلاب زدہ علاقوں ہی نہیں بلکہ ملک کی دیگر دور دراز کے پسماندہ علاقوں میں بھی وسعت دے گا اور غربت میں کمی کی کوششوں کو زیادہ مؤثر بنائے گا اور خواتین کو براہ راست مالی اختیار دے کر بااختیار بنائے گا اور پاکستان کے فلاحی نظام میں شفافیت کو مزید جو ہے وہ بہتر بنائے گا۔ تو دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ایک نیو انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ ملتی ہوں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔